دوستو، ایک دوسرا معنی مفسرین نے لکھا ہے قنوت کا اخلاص، یعنی اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والی عورتیں۔ اگر قنوت کا یہ معنی لیا جائے تو پھر اس کا مفہوم بنے گا ریاکاری نہ کرنے والی عورتیں، دکھاوا نہ کرنے والی عورتیں۔ یہ دکھاوا بھی بڑی عجیب چیز ہے، مردوں میں بھی بہت ہوتی ہے اور عورتوں میں تو بدرجہ اولیٰ ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جو دکھاوے کے طریقے ان کو آتے ہیں وہ تو مردوں کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتے، اس لیے ہر چیز میں ان کا دکھاوا ہوتا ہے، اور ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یہ جوتا بھی خریدے گی تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، کپڑے خریدیں گی تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، جولری خریدیں گی تو لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ بہت کم عورتیں ایسی ہوں گی جو اس نیت سے چیزیں خریدیں گی کہ ان کو دیکھ کر میرا خاوند خوش ہوگا۔ عمومی طور پر دوسری عورتوں کو دکھانے کا شوق بہت ہوتا ہے۔ طبیعت ان کی ایسی ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ دوسری عورتیں دیکھیں تو وہ واہ واہ کہیں، اور کہیں کہ واقعی اس کی تو سلیکشن بہت اچھی ہوتی ہے۔ اسی لیے کاسمیٹک کی چیزیں خریدنی ہوں تو وہ برانڈیڈ ہوتی ہیں، تاکہ گھر میں پڑی ہوئی چیز اگر کوئی دیکھے تو وہ کہے کہ ہاں یہ تو اس برانڈ کی چیز استعمال کرتی ہے۔ شادی بیاہ کے معاملے میں اکثر رسومات پر جو عمل ہوتا ہے وہ عورتوں ہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دکھاوے کی خاطر اتنے پیسے برباد کر دیتی ہیں، اتنا اسراف کرتی ہیں، خیال ہی نہیں کرتی کہ خاوند اتنا بوجھ اٹھا بھی سکتا ہے یا نہیں، اور پیچھے ایک ہی لاجک، ایک ہی دلیل ہوتی ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ حالانکہ لوگ تو اتنا سب کچھ دیکھ کر بھی کوئی نہ کوئی برائی نکال ہی دیتے ہیں۔ لوگ تو کبھی خوش ہی نہیں ہوتے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ باپ بیٹا جا رہے تھے، ایک گدھا ان کے پاس تھا، وہ دونوں گدھے کے اوپر سوار ہو کر جا رہے تھے۔ آگے گئے تو ایک بندے نے دیکھ کر کہا، دیکھو گدھا ایک ہے اور اوپر دو بندے سوار ہیں، ان کو یہ بے زبان کا خیال نہیں آتا۔ یہ سن کر باپ نے اپنے بیٹے کو نیچے اتار دیا۔ پھر آگے چلے تو ایک اور بندہ ملا، وہ دیکھ کر کہنے لگا، حال دیکھو، خود اوپر بیٹھا ہوا ہے، چھوٹے بچے کو پیدل چلا رہا ہے، کیسا ظالم باپ ہے۔ یہ سن کر اس نے بیٹے کو اوپر بٹھا دیا، خود پیدل چلنے لگا۔ ذرا آگے گئے تو کسی نے دیکھ کر کہا، کتنا بیوقوف بیٹا ہے کہ باپ پیدل چل رہا ہے اور خود سواری کر رہا ہے۔ اب جناب دونوں نے پیدل چلنا شروع کر دیا۔ آگے گئے تو کسی نے دیکھ کر کہا کہ ان لوگوں کے پاس ذرا عقل نہیں، گدھا بھی پاس ہے اور پھر بھی پیدل چل رہے ہیں۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب پیچھے ایک ہی چیز رہ گئی تھی کہ دونوں مل کر گدھے کو ہی سر پر اٹھا لیتے، مگر لوگ اس سے بھی خوش نہ ہوتے، ان کو کہتے کہ ان جیسا بیوقوف تو دیکھا نہیں جو سر پر گدھے کو اٹھائے پھر رہے ہیں۔ تو دنیا تو کسی بات پر خوش ہی نہیں ہوتی۔ آپ ساری مخلوق کو خوش نہیں کر سکتے، بس ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے اللہ کو خوش کریں، اپنے بڑوں کو، اپنے خاوند کو خوش رکھیں۔ ہر کام میں سنت کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ سنت سے اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں عزتیں ڈال دیتے ہیں، اور اللہ بندے کو ایک وقار نصیب ہو جاتا ہے۔
اور شادی بیاہ کے موقع پر عورتیں اچھے کپڑے پہنتی ہیں، بن سور کر جاتی ہیں۔ جتنی بے پردگی شادی کے موقع پر ہوتی ہے، اتنی بے پردگی آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ کئی مرتبہ عورتیں مجمع میں ایک دوسرے کو ملتی ہیں تو چہرے پر نقاب رکھا ہوتا ہے، لیکن یہ جو عورتوں کی مجلس میں چہرے پر نقاب کیا ہوا ہے، وہ پردے کی وجہ سے نہیں کیا ہوا، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا ہوا ہوتا ہے۔ وہ سوچتی ہیں کہ ہم منہ دھو کر تو آئے نہیں، باسی چہرے کے ساتھ کسی سے کیسے ملے۔ اسی طرح کسی کے گھر میں مہمان جائیں گی، کتنے ہی قریبی رشتہ دار ہوں تو گاؤن نہیں اتاریں گی۔ اب یہ گاؤن نہ اتارنے کا مقصد کوئی پردے کی پابندی نہیں ہے، یہ تو اسی لیے ہے کہ میلے کپڑے تھے، اوپر سے صاف گاؤن پہن لیا۔ اب گاؤن پہن کر بیٹھنا تو دکھاوا ہے۔ دکھاوا ایک ایسی مصیبت ہے، اگر یہ بندے کے اندر آ جائے تو بندہ اپنے ایک ایک عمل کو دکھاوے کے لیے کرتا ہے، اور جب دکھاوے کے لیے کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کے یہاں اس کا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ سنیے، دل کے کانوں سے سنیے، قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک عالم کو بلائیں گے، پوچھیں گے کہ تم نے دنیا میں کیا کیا کیا؟ وہ کہے گا، اے اللہ، میں نے مدرسے بنوائے، مسجدیں بنوائی، ساری زندگی دین کے کام کرتا رہا۔ فرمایا جائے گا، نہیں، تو نے اس لیے سارے کام کیے تھے کہ تجھے بڑا آدمی کہا جائے گا، اور تجھے بڑا عالم لوگ کہتے تھے۔ فقد قیلا، وہ تجھے کہا جا چکا، لہذا ہمارے پاس تمہارے ان عملوں کا کوئی اجر نہیں۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اس عالم کو الٹا جہنم کے اندر پھینک دیا جائے، چنانچہ اسے اوندھے منہ جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک شہید کو بلائیں گے، فرمائیں گے، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا، اے اللہ، میں تو تیرے دین کی خاطر اپنی جان قربان کر کے آیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، نہیں، تیرے دل میں نیت یہ تھی کہ لوگ تجھے بڑا بہادر کہیں، تجھے لوگوں نے بہادر کہہ دیا، اب میرے پاس کوئی اجر نہیں۔ شہید کو بھی اوندھے منہ جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اب جب بھی حدیث پاک پڑھتے ہیں بس دل کانپ جاتے ہیں، پاؤں کے نیچے سے زمین نکلتی نظر آتی ہے۔ اللہ کے دین کا اتنا کام کرنے والے کہ جنہوں نے جانیں تک لگا دیں، قیامت کے دن اس ریاکاری کی وجہ سے وہ بھی خالی ہاتھ ہو جائیں گے، تو پھر ہم کمزوروں کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے وظائف یہی ہے کہ انسان اپنے اعمال کو ریا سے خالی کر لے، دکھاوے سے خالی کر لے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ریا نیت میں داخل ہوتی ہے، ریاکار آدمی اللہ رب العزت سے مذاق کر رہا ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، میں نے ایک شخص کو دیکھا جو غلاف کعبہ کو پکڑ کر دعا کر رہا تھا اور خراسان کے لوگوں کو دکھا رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت وہ کیسے؟ یہ آدمی تو ہے مکہ مکرمہ میں، غلاف کعبہ کو پکڑ کر وہاں دعائیں مانگ رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خراسان کے علاقے کے لوگوں کو دکھا رہا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا، جب وہ غلاف کعبہ کو پکڑ کر دعا کر رہا تھا، اس وقت اس کے دل میں یہ خواہش جنم لے رہی تھی، کاش میرے وطن کے لوگ ہوتے اور وہ یہ دیکھتے کہ میں کیسی عاجزی کے ساتھ، کیسی گریہ وزاری کے ساتھ بیٹھا دعائیں مانگ رہا ہوں۔ تو غلاف کعبہ کو پکڑتے ہوئے بھی دل میں یہ خیال آ گیا تو ایسی دعا کو بھی بندے کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ اس لیے نماز پڑھیں، پردہ کریں، نیکی کریں، یہ ذہن میں سوچ ہی نہ ہو کہ دوسری عورتیں میری تعریف کریں گی، اس سوچ کو ہی ذہن سے نکال دیں۔ چنانچہ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت، اخلاص کا لفظ تو ہم بڑا پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں کسی مثال کے ذریعے سے سمجھائیں کہ مخلص بندہ کون ہوتا ہے؟
انہوں نے جواب میں فرمایا کہ تم نے کبھی بکریاں چرانے والے کو دیکھا ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ فرمایا جب نماز کا وقت ہو جائے تو وہ بندہ بکریوں کے درمیان میں مصلی بچھا کر نماز پڑھ لیتا ہے، تو بتاؤ اس کے ذہن میں کوئی طمع، کوئی لالچ ہوتی ہے؟ کیا اسے توقع ہوتی ہے کہ بکریاں میری تعریف کریں گی؟ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، بالکل نہیں۔ فرمایا جس طرح اس چرواہے کے دل میں ذرا بھی امید نہیں ہوتی کہ بکریاں میری تعریف کریں گی، اسی طرح مخلص بندہ انسانوں کے درمیان بیٹھ کر عبادت کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں ذرا بھی طمع، ذرا بھی لالچ نہیں ہوتی، ذرا بھی حرص نہیں ہوتی کہ لوگ میری تعریف کریں گے۔ اس کی نظر اللہ رب العزت پر ہوتی ہے۔